السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من صلصال سلسال سے، یعنی کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ یہ سلسل وہ کیفیت ہے مٹی کی جب اس کو کیچڑ کے بعد پکایا جاتا ہے نا، تو یعنی گوندنے کے بعد جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس میں سے ٹن ٹن کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پکی ہوئی مٹی کا برتن، یا آپ نے کبھی اس کو مشاہدہ کیا، اس کو اب تھوڑا سا ہلائیں یا کہیں سے ٹچ کریں نا تو اس میں سے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ من ہمائم مسنون، ہمائم مسنون ہما سے یعنی سیاہ گارے سے، یعنی جب گوندا گیا ہے اس کو تو وہ اس کو پڑا رہنے دیا گیا تو وہ گارا سا بن گیا، کیچڑ سا، مسنون سڑا ہوا، یعنی اس میں سے سڑان بھی آنے لگی۔ تو یہاں اس رکوع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدائش کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہاں پر جو ہے بیسیکلی یہ یعنی ابو آدم یعنی ابو الانسان کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو انسانوں کے باپ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ جو ہے وہ توالد اور تناسل سے چلا ہے، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو نطفہ ہے اس کی غذا مٹی ہی سے آ رہی ہے، تو بیسیکلی پیدائش جو ہے وہ وہیں سے ہی ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انسان کی پیدائش کے کیا مراحل بتائے گئے ہیں، اور اسی کے آگے لا ہے تو نہیں سوری جیم ہے، تو دوسرا جن کی بھی اس کی بھی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔ مٹی کے لیے عربی زبان میں عام لفظ تراب بولا جاتا ہے۔ ابو تراب تھی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ کنیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تراب کا لفظ ہر طرح کی مٹی پر بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے متعلق ایک مقام پر فرمایا تھا خلقہ من تراب۔ تو تراب کا لفظ ویسے عام طور پر خشک مٹی کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے میں جو اس کا پتلا بنایا گیا تھا اس کی ساخت میں مٹی کی جن اقسام کا ذکر آیا ہے وہ 3 بھی ہے، یعنی گیلی مٹی، یعنی وہ خشک مٹی جس میں پانی ملا دیا گیا ہو تو پھر 3 ہو گئی۔ پھر 3 لازب لفظ آتا ہے، یعنی وہ پھر چپکدار ہو گئی، چکنی مٹی ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب کوئی چیز کوئی برتن بھی تیار کیا جاتا ہے نا، تو جب تک آپ اس کو اچھی طرح گوندھ کے اس طرح کا نہیں کر لیتے کہ اس میں تھوڑی سی چپکن آ جائے تو برتن بھی ٹھیک سے تیار نہیں ہوتا، وہ اس میں کریکس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی مٹی کو ہمائن مسنون کی شکل دی گئی، یعنی ایسی مٹی یا گارا جو گل سڑ کر سیاہ رنگ کی ہو گئی ہو اور اس میں سے خمیر اٹھ رہا ہو اور بو پیدا ہو گئی ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیزے کی بھی بہترین ڈو تیار کرنے کے لیے عموماً کیا ہم آئیڈیا دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ اگر رکھ دیں گے تو اس میں خمیر آ جائے گا، جو کہ آپ کو اس کو مزید یعنی کہ ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے آپ یاد کر لیں کہ اس کو جو ہے پھر رکھ دیا گیا، اس میں سے خمیر اٹھا، تو ایسی ہی مٹی سے پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، اور اسے حرارت یا آگ میں اس قدر تپایا گیا کہ کھنکھنانے سے اس میں کھن کھن کی آواز پیدا ہوتی، اور اس کو سلسال کا نام دیا گیا ہے۔ سلسالن کالفخار کا نام آتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جو بیسک عنصر ہے، غالب عنصر جو ہے وہ مٹی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے وہ جو نعوذ باللہ لوگ ڈارون کی تھیوری کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دراصل انسان جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ مٹی سے ہی بنا ہے، اور اس کے بعد تدریجی ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا موجودہ انسان تک پہنچا۔ تو اس نظریے کی یعنی تردید میں خود غیر مسلم سائنسدان ہی بتاتے ہیں کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر ابھی تک یہ پروسیس کیوں نہیں چل رہا، یا جیسے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب بندر تک انسان پہنچا نعوذ باللہ من ذالک اپنی تدریجی مراحل میں، تو پھر جو اونچا کھڑا ہوتے ہوتے اس کی دم غائب ہو گئی اگلی نسلوں میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پتہ نہیں دم کٹ گئی یا کیا ہوا تو پھر اگلی نسلوں میں دم آئی ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، اس کی مثال یہ ہے کہ عرب کتنے سالوں سے ختنہ کرواتے ہیں لیکن ان کے بچے بے ختنہ پیدا نہیں ہوتے، ان کا ختنہ کرانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم مسلمانوں میں تو یہ بعد میں چیز گئی ہے نا، یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں میں، لیکن عربوں کے ہاں تو یہ کرانا تھا۔
تو اس سے اس کی یہاں پر کہیں بھی جگہ سے کوئی بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ انسان کی پیدائش اس طرح سے ہوئی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابو الانسان جو ہیں آدم علیہ السلام، ان کی اس طرح سے پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ بتائی والجانا، اور جنوں کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے اس کو من قبلو، اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے؟ انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، من نار سموم، اور اس کو کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے، اور سموم ہے آگ کی لپٹ سے، ٹھیک ہے، دھوئیں کی آگ سے اس کو پیدا کیا گیا۔ لپٹ ہوتی ہے نا، کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ آگ کے اوپر سے دوپٹہ آپ گزاریں تو وہ لپٹ کو چھوتا ہوا گزرتا ہے نا، اس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی جیسے میں نے کہا نا دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا، تو جنوں کو ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں ہوا ملی ہوئی تھی۔ سموم کے معنی سخت گرم ہوا کے ہیں، یعنی اتنی گرم ہوا سے جو آگ جیسی گرم تھی اور ہر چیز کو جھلس کر رکھ دے۔ تو اور یہاں پر معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جنوں کی پیدائش میں کیا عنصر غالب تھا؟ آگ کا تھا۔ اور یہاں پر اس میں جو ہے نا، یہاں اس کے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدمیوں یا انسانوں کے جد امجد کا نام آدم علیہ السلام ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا مٹی سے، تو اسی طرح ان کے جد آدم کا نام جن کا نام جان ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پر آ رہا نا والجانا، کہ جان کو پیدا کیا، خلقناہو، ہم نے اس کو پیدا کیا، یعنی جنوں کے جو باپ ہیں اس کو پیدا کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ شیطان جنوں کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ شیطان بدی کا سردار آپ کہہ سکتے ہیں، ہر طاغوتی قوت کا سردار ہے، اور نیکی کے جو یعنی ہم جو استعارہ ہے، یعنی نیکی جس سے جڑی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو آدم اور حوا کا اور شیطان کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، اس میں حق اور باطل کا کشمکش اور اس کا عنصر غالب ہے یہاں پر، لیکن پیدائش کے اعتبار سے باپ کی بات ہو رہی ہے، تو شیطان جنوں کا باپ نہیں ہے، جان تھا، اور جان کے معنی یعنی جن کا لغوی معنی کسی چیز کو ڈھانپ کر چھپا دینا ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، اسی لیے جنوں کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے غیر مرئی مخلوق ہے، انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، یہ اپنی شکل صورت بھی بدل سکتے ہیں، کبھی یہ دیو بھوت پریتوں کی شکل میں بھی انسانوں کے سامنے نظر آتے ہیں، اور کبھی سانپ کی شکل میں بھی۔ حدیث میں آیا ہے اگر تم اپنے گھروں میں سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے اسے کہہ لو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے، اور قرآن میں بھی جان کا لفظ سانپ کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جان صرف ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو عصا کی طرح لمبا اور پتلا ہو، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر ہمیں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوئی تھی۔ اور ابلیس کے بارے میں آپ جان رکھیے کہ اصل میں یہ جنوں کی جنس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب اس نے اپنی ہمہ وقت عبادت گزاری سے اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کیا تو تب یہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، اور یہ ایکچولی کیا ہے؟ جنوں کی نسل سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے بڑی ایک شاطر ماں کا بیٹا تھا اور بہت زیادہ چالاک تھا، اور پھر یہ اوپر کی اوپر منازل طے کرتا گیا، یعنی جیسے اقتدار کی ہوس ہوتی ہے نا، وہ اس کی صورتحال تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، ابھی جو میں نے اب بتایا نا آپ کو کہ ابلیس تھا تو جنوں کی نسل سے، لیکن وہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا، تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے فرشتوں کو، انی بے شک میں خالقن بنانے والا ہوں، بشرن ایک انسان، من صلصال صلصال سے یعنی کھنکتی مٹی سے، من حماء مسنون سڑے ہوئے گارے سے، یہ اوپر جو ہم نے اس کی تشریح وغیرہ پڑھی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو برابر کر دوں، سوا خط استوا سے یاد کر لیں کہ جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فِيهِ اس میں روحی اپنی روح کو، فَقَعُوا تو گر جانا، پڑ جانا، گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ اب آپ آگے آگے دیکھیں گے کہ قرآن میں آپ کے لیے وہ آیات آئیں گی جن کو کانٹیکس سے باہر نکال کے نا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں عقائد خراب کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی نعوذ باللہ وجوہات بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر جو آیا ہے نا، ایک تو اوپر ہی جو گزرا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، تو وہیں سے ہی وہ تردید ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ اب جو ابو الآدم ہے نا، انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مٹی سے ہی سارے انسانوں کا نطفہ آ رہا ہے، اور
پہلے انسان تو پیدا ہی مٹی سے کیے گئے تھے، اور اس کے بعد توالد اور تناسل کا سلسلہ چلا، اور یہ چیز انبیاء میں بھی سیم تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نعوذ باللہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں یا کچھ اور ہے، یا ان میں کوئی اور چیز آ گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اچھا، اور یہاں پر جو فرمایا نا سویتہ، جب میں اس کو سیدھا کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، ٹھیک ہے، تو لوگ اس سے نعوذ باللہ ایک بہت بڑا گمراہ کن عقیدہ اخذ کیا لوگوں نے، اور وہ ایک پھر وحدت الوجود اور شہود کے وہ چکروں میں پڑ گئے، ٹھیک ہے، وحدت الوجود کا نظریہ اس سے نکلا، اور اس کے بعد اس کے بطلان کے لیے وحدت الشہود کا نظریہ نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ انسان کی ذات میں حلول کر گیا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر آدم علیہ السلام میں سے پھونکا تو اللہ میں سے کچھ کم ہو گیا؟ نہیں، سورج روزانہ آپ کے سروں پر نکلتا ہے اور روشنی دے کر چلا جاتا ہے، تو کیا سورج میں سے کچھ کم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر دراصل بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات میں سے ان میں کچھ شامل کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو عقل، غور و فکر، تدبر کی صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہیں، وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ارحم نام نہیں رکھنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارحم ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، لیکن رحم کرنے کی یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر بھی ڈالی ہے، اور اس رحم کی وجہ سے جنگلی مخلوق بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے اندر اپنے بچے کے لیے رحم نہ ہو تو وہ کیوں اس کی پرورش کرے، حالانکہ یہ کتنا کٹھن کام ہے انسانی بچے کو پالنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو روح پھونکی، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ روح کیسے پھونکی گئی تھی، اس سے کیا کیا کچھ انسان کے اندر داخل ہو گیا، یہ سب کچھ مجہول، اور اس کے یہ سب بدعت میں آتا ہے۔ اور ہم سے پہلے سلف صالحین اور اسی طرح جو بھی گزرے ہیں، انہوں نے ایسی باتوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اس سے کوئی غلط عقیدہ نکالنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک پیدا ہو گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اس کو وہیں پر ہی روکیں گے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہی بات ہے کہ جیسے بھی بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی سے پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کو ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا جا رہا ہے، ان کو اس فضیلت کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور ان کو علم عطا فرمایا تھا، وہ آپ پیچھے سورہ البقرہ میں سارا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مٹی سے پیدا کیا جانا اور پھر اس کو اپنی روح میں سے پھونکنا، یہ اشرف المخلوقات بنا گیا اس کو، اور ہر طرح کی مخلوقات کو اس کے یعنی زیر نگیں کر دیا گیا، اور فرشتے جو تھے وہ اللہ کی مکرم مخلوق تھے، ان کو بھی سجدہ کرا کے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اشرف مخلوقات یہی ہے۔ تو کہاں آپ یہ دیکھیں کہ اسی سے اب اس اشرف مخلوقات میں انبیاء سب سے اشرف ہوتے ہیں، اور ان انبیاء میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اشرف الانسان ہیں، یعنی انسانوں میں سب سے اشرف ہیں، اور وہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ تو نعوذ باللہ ان کا یہ رتبہ بڑھانا ہے کہ گھٹانا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے بنی ہوئی مخلوق کو تو سجدہ کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی انسان جب غلوب میں پڑتا ہے اور اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن و حدیث سے اصل علم حاصل نہیں کرتا، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ایک بندے کے منہ سے نکلنے کی بات ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اسی سے جو ہے کتنے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور آگے سے آگے اس میں کتنی ہی اوہام اور ظنون شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے اپنا عقیدہ کہاں سے لے گا؟ قرآن و سنت سے۔ اس کے بعد فرمایا فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا سارے ہی فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون سب نے اکٹھے سجدہ کیا، یعنی یہ نہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر یا جو بھی تھے سب نے اس وقت ہی سجدہ کیا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، کیونکہ یہ دیکھیں الملائکۃ ال آ رہا ہے، پھر کلہم سب کے سب نے، اجمعون سب نے اکٹھے سجدہ کیا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیسا، مگر ابلیس نے ابا، اس نے انکار کیا، ان کے یکونہ ہو جائے مع ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب وہی جب آپ کو ابلیس کا بتایا ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ فرشتہ نہیں تھا،
یہ جن تھا اور اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اس نے اس حکم کو نہیں مانا اور سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ قالا فرمایا یا ابلیس اے ابلیس مالکا کیا ہے تجھ کو اللہ تکونا کہ نہیں ہے تو مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا، یعنی جب حکم ملا تو تم نے ان کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا وہ کہنے لگا لم اکل لیسجدا نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں لبشرن کسی انسان کے لیے خلقتا ہوں تو نے پیدا کیا اس کو من صلصالن کھنکتی مٹی سے بجتی مٹی سے من حمائی مسنون سڑے ہوئے گارے سے۔ اب انسان کی جو تخلیق کی پیدائش ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بار بار وہی لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، نہ صرف لفظوں کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور پھر یہ بھی دہرائی ہو جائے گی کہ انسان کن چیزوں کس سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح یہ جو آ رہا نا کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہمائی مسنون سے، اور پھر اس کے بعد اس نے ساتھ میں کہا تھا سورہ صاد میں جیسے آتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن میں میرا خیال ہے 7 جگہوں پر ذکر ہوا ہے، تو سورہ صاد میں اس نے کہنے لگا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی کہ تو کیوں نہیں اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کی۔ استکبرت ام کنت من العالین کیا تو نے تکبر کیا یا تو خود کو بلند کوئی چیز سمجھتا ہے، یعنی اونچے چڑھنے والوں میں سے۔ قالا کہنے لگا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین اور پیدا کیا اس کو مٹی سے، یعنی اس نے مٹی کو یعنی وہ ذلیل سمجھا کہ اس کو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالا فخرج منہا فإنک رجیم نکل جا یہاں سے تو بے شک تو مردود ہے۔ اب جو مقام اس کو ملا ہوا تھا نا اس سے اس کو اتارا جا رہا ہے اور وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک ہے تجھ پر لعنت قیامت کے دن تک۔ تو یعنی قیامت کے بعد تو جو اس پر مصیبت آئے گی نافرمانی کی جو اس کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، النار ہے وہ اس کی سزا اور اپنے فالوورز کو بھی وہیں لے جائے گا، لیکن دنیا میں بھی جو زندگی گزارے گا وہ لعنت سے ہی بھرپور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے میں بات کری تھی نا سورہ صاد میں یہ ذکر آتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تو پھر وہ کہنے لگا قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اے میرے رب مہلت دے مجھ کو اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوا، غلطی پر پچھتایا نہیں، نہ اس نے یہ کہا کہ میں پلٹوں، بلکہ مزید تکبر میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی اب تو اگر چاہتا ہے تو جو بھی کر لے۔ اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ایک اس وقت تک کے دن کے لیے جو معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قالا کہنے لگا ربی میرے رب بما اغویتنی ساتھ اس کے جو تو نے اغوا کیا یعنی مجھے گمراہ کیا، بے راہ کیا مجھ کو۔ اب یہ دیکھیں اپنے عمل کا جو وہ ہے نا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھ رہا ہے نعوذ باللہ کہ تو نے یہ جو مجھ کو گمراہ کیا کہ نہ تو مجھے سجدے کو کہتا نہ میں یہ کرتا۔ یہ جو کردار ہے نا یوزلی سامنے آتا ہے نا، سم ٹائمز ہمارے ہی اندر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح نہ کرتا تو میں کیوں ایسے کرتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا ذرا ان کو ذہن میں دہرائیں کیونکہ ہم نے عمل میں اپنی چیزیں بدلنی ہے نا، تو ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے عمل یعنی اپنی غلطی کی بعض اوقات یا اپنی بے عملی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے ریوائول آف ایمان بھی کرنا ہے نا اس میں بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ میں کیوں نہیں کام کر رہی ہوں، حالانکہ میں خود ذمہ دار ہوں اپنی ذات کے لیے۔ کوئی دوسرا اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نے آپ سے غلط کیا تو اس کا وہ جواب دہ ہے، آپ نے کیا کیا یہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات جب انسان دوسرے پہ اپنی بھی غلطی کا ذمہ ڈال رہا ہوتا ہے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے نا، آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ بدلہ لیں، لیکن اگر آپ بدلہ نہیں لیتے تو آپ احسان کر رہے ہیں اور محسنین کا اجر تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی دوڑ میں انسان دوسرے پر ظلم بھی کر بیٹھتا ہے، ٹھیک۔ تو جب کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو پہلے تو اپنی سیلف کا ذمہ لیں کہ میں اپنی ذات کی خود ذمہ دار ہوں، غلطی میں نے کی، کیوں ہوئی، میرا اخلاق خراب ہوا، کیوں ہوا، اس وقت کیا سچویشن پیش آئی تھی جو میں ایسے کر گزری، اگر اگلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں ایسا نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہی توبہ کے مراحل ہوتے ہیں نا۔
اللہ پہ صرف نہیں ڈالنا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کی توفیق دے. بھائی خود آپ نے کرنا ہے. آپ نے آج توبہ کی کسی گناہ سے باز آنے کی، یا اپنی کوئی بھی جو آپ کی عادت ہے ایسی جس کو آپ نے چھوڑنا ہے، تو اس کے بعد اب وہ سچویشن آپ کے سامنے دوبارہ آئے گی، اس میں آپ نے اسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر پہلے سے آپ کو خود کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ غلطی ہو جائے تو اس کا ذمہ دوسرے کو نہیں ٹھہرائیں گے آپ. غلطی ہوئی آپ نے کی ہے، آپ نے کن وجوہات کی بنا پر کی ہے وہ آپ دیکھیں. تو کہنے لگا بے وجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لا ازیننا، ضرور میں مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولا اغوینہم، اور ضرور میں بہکاؤں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو. ٹھیک ہے. اور اب یعنی یہ کہ میں جو بہکایا گیا، بہکا تو خود ہی تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں خود تو بچوں گا نہیں، لوگوں کو بھی نہیں بچنے دوں گا. یہ بھی ایک شیطانی کردار ہوتا ہے کہ انسان غصے میں، تکبر میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اپنا نقصان تو کرتا ہی ہے، اور پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، دوسروں کا بھی نقصان کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ آپ اپنی سیلف کی، اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیں. اگر آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں لیتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو ہدایت نصیحت کرتا ہے کہ بھئی قرآن سیکھو، دین حاصل کرو، بحیثیت امہ اس دین کو پھیلاؤ، تو آپ کہتے ہیں نہیں، حالات ہی اجازت نہیں دیتے، فلاں مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس کو بات بتاتی ہوں تو وہ مجھے تنقید کرتی ہے، فلاں مجھے یہ باتیں کرتی ہے. اس طرح کی باتیں کر کے نا انسان اس کو اپنے اوپر سے ٹالتا رہتا ہے. حالانکہ کیا یہ ٹالنے سے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ موت آئے گی سامنے اور مہلت ہی ختم ہو جائے گی، تب انسان کو ہوش آئے گا، اوہو یہ تو میرا کرنے کا کام تھا، میں نے کیا نہیں. تو دنیا میں ہی ہم نے خود کو جگانا ہے کہ جو جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ کسی دوسرے کے اوپر ڈالنے سے ختم نہیں ہو جائیں گے. وہ ذمہ داری آپ کی ہی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے نہیں تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تم تو اتنی کمزور ہو، تمہارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے وقت نہیں ہے، یا یہ کہ تمہارے سو مینی تھنگس. ٹھیک ہے. ایک کے بعد دوسری مصیبت سامنے آ جاتی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہو جائیں گے میں دین سیکھ لوں گی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں میں دین سیکھ لوں گی. وہ پھر کرتے کرتے آگے سے آگے یہ کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے قدموں کو مضبوط نہیں کیا. آپ خود جم جائیں کسی، تو پھر اس کے بعد یہ ذمہ داریاں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور نہیں کرتے تو پھر یہ والا کردار سامنے آتا ہے، یہ جو آیت نمبر 39 میں بتایا جا رہا ہے کہ کہنے لگا میں زمین میں ضرور ان کو مزین کر دوں گا. یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت خود تو گمراہ ہوتی ہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کو بھی لے ڈوبتی ہے. اچھا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میں اب فلاں کے ساتھ بھی یہی کروں گی، اب اس کو بھی جو ہے میں ہدایت نہیں پہنچاؤں گی، یا یہ کہ میرے ساتھ اس گھر میں اچھا نہیں ہوا تو میں کیوں دوسروں کو بھلائی پہنچاؤں. پھر وہ سب کے ساتھ بدلے لیتی ہے. بعض اوقات نا ایسے بھی ہوتا ہے. تو اپنی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑتی پھر عورتیں، تکبر اور غرور اور غصے میں اتنی آگے چلی جاتی ہیں کہ پھر وہ جو قربانی کے لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے. اب بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے ازواج کے ساتھ اچھی بنانی پڑتی ہے. کبھی مرد اچھی بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. آزمائشیں تو ہر مرد و زن کی زندگی میں آتی ہیں نا، ہر میاں بیوی کی زندگی میں ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے. اگر دیکھیں اس کے اپوزٹ اگر آپ جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہو، آپ خود بھی بہکیں بھٹکیں دنیا میں، بچوں کو بھی نسلوں کو بھی کریں. تو اب یہ دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ غلطی کو انسان مان جائے، لیٹ اٹ گو، آگے چلیں، اب اگلی چیز کے بارے میں دیکھیں. یا پھر دوسرا کردار یہ ہے کہ خود بھی بہکو اور ساروں کے ساروں کو بھی گمراہ کرو. اللہ عبادک منہم المخلصین. اچھا اوپر جو بات ہے نا بڑی ڈراؤنی ہے. اچھا اس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے شیطان کو، جس کو مرضی بہکائے، جو مرضی کرے، سب کے لیے اس کے. اور پھر اس کو مکمل طرح سے ہتھیار بھی دیے گئے ہیں، اس کا باجا بھی ہے، اس کے لیے کھانا بھی ہے، اس کو سب کچھ ہے، رہائش بھی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو لیکن کہا کہ مگر تیرے مخلص بندے جو چنے ہوئے ہیں نا، جو خالص کیے گئے ہیں، وہ بچ جائیں گے. ان پر قابو پانا مشکل ہے. اب مخلص کو ہم لے لیتے ہیں چنے ہوئے، خا لام صاد، خلوص، یعنی جو بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا مٹی کو میں سے سونا نکلتا ہے، تو پھر اس کو آپ پکاتے ہیں تو پھر اس کو آپ خالص کر لیتے ہیں اپنے لیے، اسی سے پھر جویلری بنتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ مٹی سے کوئی چیز نکالی اور اس سے آپ فٹافٹ جویلری بنا دی.
تو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جو ہیں وہ شیطان کے وار سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. شیطان دنیا کو دلچسپ بنائے گا، خوشنما بنائے گا، اور اس کو لذتوں سے بھر دے گا، ایسے بھرے گا کہ لوگ اپنے مقصد کو بھول جائیں گے. مقصد کیا تھا؟ سورہ البقرہ میں اسی میں ہمارے لیے دہرایا گیا تھا. شیطان کا ہی قصہ وہاں پر آتا ہے نا، تو آدم و حوا کا قصہ بیان ہوا. تو یاد کریں انسان کا مقصد کیا تھا، اسے کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. نہیں، وہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ فرشتوں سے کیا کہا گیا تھا سورہ البقرہ میں؟ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ. نہیں، انسان کی پیدائش کیوں ہوئی تھی؟ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. یاد کریں، یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا. تو وہ نائب جو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد سب پر یہ ذمہ داری. وہ نائب کا مطلب یہ تھا، نائب کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ خدا کا کوئی اوتار زمین پر اتر کر کام کر رہا ہے. یہ نائب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے نام کو زمین پر بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا نا. ٹھیک ہے. انبیاء بھی یہی کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کر کے دکھایا. نائب بنے اور انہوں نے مدینہ میں ایک ریاست کا قیام کیا. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہو رہی تھی نا، ہم مذہب کے پیروکار نہیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں. ٹھیک. تو انسان کو دنیا میں بھیجا گیا کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نائب کی حیثیت سے. جیسے کوئی کسی ملک سے کوئی امبیسڈر بھیجا جاتا ہے، وہ اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، بھئی میرے ملک میں یہ قوانین ہے، یہ کچھ ہے، یہ سارا کچھ چلتا ہے. تو اب میں یہاں پر بھی اسی طرح ایک حکومت قائم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ مدینہ میں ریاست قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اور وہ انسان سے مطلوب ہے. بنی اسرائیل نے اس ذمہ داری کو فراموش کیا، ان کو اس یعنی عہدے سے ہٹا دیا گیا، معزول ہو گئے وہ. ٹھیک ہے. اب مسلم امہ پر یہ ذمہ داری پڑی ہے، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کے بہکاوے میں ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ ہم تو زمین پر خلافت کے ذمہ دار تھے. ٹھیک ہے. خلافت ہماری ذمہ داری تھی. وہ اپنی اس میں دلچسپیوں میں پڑ گئے. زیادہ سے زیادہ کوئی دین کی طرف آتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے، حج کر لیا، میری تو ذمہ داری ساقط ہو گئی. نہیں ساقط ہوتی بھائی، بار بار تو تمہیں کہا گیا ہے کہ تم امت خیرہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. ٹھیک ہے. لوگوں کو دکھاؤ کہ دنیا میں کیا اسلام کا نظام ہونا چاہیے، جس سے ہم ہٹ گئے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں شیطان کامیاب ہو گیا. اس نے زمین کو سجا دیا، سب کے لیے مزین کر دیا، سب کو اغوا کر دیا. چیدہ بندے آپ کو ملیں گے جن کو دین اسلام کا اصل مطلوب پتہ ہے. ٹھیک ہے. ادروائز آپ دیکھیں کہ آپ بڑے خوش ہیں، آپ غیر مسلم ملک میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. مجھے تو اذان دینے کی بھی اجازت ہے. کووڈ میں اذانیں باہر ہو رہی تھی نا، بڑا خوش ہے مومن ہیں. تو وہ آپ کے لیے آپ کو کیا گیا ہے بھائی؟ ساری دنیا میں یہودیوں کا سسٹم راج کرتا ہے، سودی نظام ہے. آپ یہ دیکھیں LGBT جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کے معاشرتی نظام کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، معاشی نظام کو لے لیا، سیاسی نظام کو لے لیا. یعنی اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کی بجائے کون ہے؟ امریکہ ہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کچھ تو شیطان نے کر کے دکھا دیا، اور یہ اس کا ٹارگٹ تھا، یہ اس کا پلان تھا، یہ اس کی پلاٹنگ تھی. اب بات کرتے ہیں اس آیت کی کہ آیت نمبر 40 میں کیا ہوا. یا تو رب یہ تجھے بالکل فراموش کر دیں گے، یا تیری نافرمانیاں کرتے رہیں گے، تیری خدائی میں لوگوں کو شریک بنائیں گے. اور میرے اس پھندے سے کون نکلیں گے؟ جو اپنے ایمان میں مضبوط، مستقل مزاج اور ثابت قدم رہنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. مخلص ہوں گے. اب مخلص پہ بات کر لیتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو ٹاپ کیریئر پر لے کے جاتے ہیں دین اسلام میں؟ کوئی نہیں ہے. زیادہ تر کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. کتنے لوگ ہیں جو خواہش کرتے ہیں میرا بچہ عالم دین بن جائے، اور اس کے لیے حقیقتاً کسی بہترین یونیورسٹی کو ڈھونڈتے ہیں. اول تو وہ ملے گی نہیں یہاں پر الا ماشاء اللہ، یا پھر بہترین ٹیچر ڈھونڈتے ہیں. اچھا، کوئی ویسے ہی چن لیا جاتا ہے؟ نہیں نا. آپ کس بچے کو چنتے ہیں کام کے لیے؟ جو کام کرنے والا ہو، جو خود کو پیش کرے قربانی کے درجے پر. ٹھیک ہے. جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ جب آپ گھر سے جائیں تو کسی کو نگران مقرر کریں. نگران کس کو آپ مقرر کریں گے؟ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا یہ کام کرنے والا بچہ ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے 36 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، 36 آورز، اور اس کے بعد اس کو 12 گھنٹے کا ریسٹ ملتا ہے. یہ اس کی ہاؤس جاب، اور اس کے بعد وہ جو ریزیڈنسی ہوتی ہے نا، یہ اس کی ٹریننگ ہے.
وہ خود کہتی ہیں کہ ہم یعنی اور پھر خاص طور پر خواتین وہ کہتی ہیں کہ مردوں کی دنیا میں ہمیں اپنا مقام بنانے کے لیے اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو شو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم بیچ کی راہ میں پہنچ جاتے ہیں تو نہ ہم آگے کے رہتے ہیں نہ ہم پیچھے کے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب اتنی محنت اتنا پیسہ لگا کر ہم کسی سینٹر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ہر صورت میں ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ جذبات کبھی کسی دینی بچے کے آپ نے سنے ہوں، ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنی ہے. نماز پڑھ لی ہے، بچے کہتے ہیں بس جی ماما نماز پڑھ لی میں نے. بھئی اگلا کام کرو، قربانی کے درجے پر کرو، لگے رہو. کیوں؟ کیونکہ خلوص والے بندے بچیں گے، مخلص بندے بچیں گے جو چنے ہوئے ہیں. یہ اگر ڈاکٹر اتنی محنت کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے حوالے کسی انسان کو کیا جاتا ہے کہ بھئی تم اس کی زندگی اور موت کے ذمہ دار ہو، اس کو بچاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو ویسے ہی چن لیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آپ یہ دیکھ لیں، اتنی آزمائشوں سے گزار کر پھر چنا گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی چنتا نہیں ہے، ہمیں تو نیکی کے مواقع نہیں ملتے. آپ خود کو اس قربانی کے درجے تک پریزنٹ کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا، زیادہ تر قوم یعنی کہ تباہ ہوگی لیکن مخلص بندے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ جو 70,000 بغیر حساب کے داخل ہونے والے ہیں یا بغیر نعوذ باللہ کوئی جرم کی سزا پائے جنت میں ڈائریکٹ داخل ہونے والے ہیں. قالا فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے مجھ تک سیدھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. انا عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور. جو میرے بندے ہوں گے نا، وہی جو عبادت کا جو مخلص بندے ہیں جو چنے ہوئے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو جڑے رہیں گے، بار بار رجوع کریں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. ٹو ایئر از ہیومن، ہم غلطی کریں گے لیکن ہم توبہ کریں گے اور رجوع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اللہ مگر من جو اتباع کا، جس نے پیروی کی تیری، من الغاوین، بہکے ہوں میں سے. یعنی شیطان کو تو صرف اختیار دیا گیا ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے، بعض اوقات فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دنیا کے فوائد آپ کو دکھاتا ہے. ابھی جو ڈاکٹر کی بات ہو رہی تھی نا، ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کو مال نظر آ رہا ہے، اقتدار نظر آ رہا ہے. الا ماشاء اللہ جو مومن اپروچ ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں انسانیت کو بچاؤں، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان راہوں پر کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی فائدے اس قدر محبوب ہوتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ اس کا خامند ہے، بچے ہیں، وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ماما کو جو ان سے جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ایک ٹارگٹ پہ پہنچنا چاہ رہی ہیں. تو دین کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہے کہ دینی فائدہ یعنی آخرت کا فائدہ ہمارے سامنے اتنا زیادہ کلیئر ہو، یہی تو کلیئر کرنا ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ دنیاوی فائدے کلیئر کرتا ہے اور اس دھوکے میں سب کو ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ غلط قسم کی توقعات لگواتا ہے، ہمیں وعدے دیتا ہے، لیکن وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے، وہ ہم پر اس کا کوئی زور نہیں ہے. انا عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا لکا علیہم سلطان، اس کا کوئی زور نہیں ہے ہم پر کہ ہمیں پکڑ کر کسی طرف لے جائے. اور یہی سورہ ابراہیم کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا 22 میں، کہ شیطان خود اہل دوزخ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا اور تمہیں اپنی طرف بلایا جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، پھر بھی تم نے میری دعوت کو تسلیم کر لیا، حالانکہ میرا تم پر کچھ زور نہ تھا. لہٰذا آج تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی عقلوں کا ماتم کرو، ٹھیک ہے. تو صرف جو پیروی کرے گا شیطان کی وہ وہی ہوں گے جو بہکے ہوئے ہوں گے، جو خود اس راہ پر چل پڑیں گے اور پھر شیطان کے اغوا میں آ جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے شیطان کے اغوا سے. اور جب بھی کبھی سستی یا ایسا کچھ ہونے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آئیں، بار بار آئیں، ٹھیک ہے. اور جب کوئی پسمردگی یا ایسا کچھ ہونے لگے تو یعنی اللہ کے بارے میں شک یا ایسا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایسے کلمات انسان چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ یاد کرے اور ان کو دہراتا رہے انشاءاللہ. اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں یاد آ رہا مصیبت کے وقت، فوراً درود پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
ٹھیک ہے، فوراً ہی آپ یہ دیکھیں 10 گناہ معاف، 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، سب کے سب کی، استغفر اللہ۔ اب یہاں پر جو جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے آگے، تو کیوں؟ تاکہ انسان اپنے اس سلطان پر قائم رہے کہ میرے پاس جو دلیل ہے میں اس پر قائم رہوں، تو شیطان کا مجھ پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ صراط ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے قرآن و سنت کے ذریعے جو بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ اور جیسے یعنی کسی جگہ پر آپ جائیں تو وہاں پر مختلف طرح کے لوگوں کے لیے مختلف طرح کی بعضوں کا سیٹنگ ہوتی ہے، یا ان کی انٹرنس کے لیے یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لکل بابن، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزون، ایک حصہ ہے، مقسوم، مخصوص حصہ بنایا گیا ہے۔ وہ کیوں مخصوص بنایا گیا ہے؟ کہ ایک ہی گناہ کے مجرم جیسے الگ کر دیے جائیں گے، اور وہ سب ایک الگ دروازے سے داخل ہوں گے۔ جیسے دہریے ہیں، کوئی مشرک ہے، منافق ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک الگ الگ دروازوں سے داخل پھینکے جا رہے ہیں۔ تو جہنم کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ دروازہ ہے، اور یہ طبقات 7 ہی ہوں گے۔ ابن عباس کے نزدیک ان کے نام یہ ہیں۔ اور طبقہ جو ہوتا ہے نا، وہ اوپر کو چڑھتے ہیں، اس کو پھر درکات کہیں گے، کیونکہ یہ نیچے کو گرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا جہنم ہے، تو جہنم پہلا طبقہ ہے، اور یہ سب طبقات کے لیے جہنمی بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے طبقے میں گناہ گار مسلمان ہوں گے، یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے اور اس کی سزا، یعنی اس نے توبہ کیے بغیر مرا، جیسے والدین کے ساتھ کی نافرمانی ہے، یا اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، نعوذ باللہ، اور بھی بہت سارے مرتد ہو جانا، یا جو بھی کچھ نہیں، مرتد شاید اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو پھر دین سے ہی پھر گیا نا۔ ٹھیک، تو جہنم ہے، اس کے بعد سعیر ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، سقر ہے، جہیم ہے، اور حاویہ ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں گناہ گار مسلمان ہیں، دوسرے میں یہود ہیں، تیسرے طبقہ لظا میں نصارہ ہیں، چوتھے حطمہ میں صائبین ہیں، پانچویں میں سقر میں مجوس ہیں، چھٹے میں مشرک، اور ساتویں میں منافق ہیں، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے، وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، آمین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہنم کے تو 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جنت کا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ الحمدللہ، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، تو وہ جیسے ابھی جن کی بات ہو رہی تھی نا، کہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جنات کو بھی باغات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتنے گھنے ان کے درخت ہوں گے کہ نیچے تک روشنی نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ ان کا سایہ کتنا لمبا ہے، ایک ہی درخت کا، جیسے کہ ایک تیز رفتار سوار اگر 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو یہ کن کے لیے ہیں؟ مومنین کے لیے ہیں، باغات ہیں، اس میں چشمے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جائے اس میں سلامتی سے، امن سے رہنے والے۔ ٹھیک ہے، وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے۔ اب اس میں امن کی بات آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ بہت نعمتیں حاصل بھی ہو جائیں نا، تو پھر بھی اگلے سے اگلا دھڑکا لگا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات کھانا ٹیبل پہ رکھ کے سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوتا عورتوں کو، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، آمینین ہے۔ اور وہ وہاں، اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں جو بیویاں شوہروں سے ڈرتی ہیں نا، تھوڑا بہت ہوتا ہے نا ڈر، ہوتا ہے، آف کورس ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ جو ازواج ہے نا، ان کے درمیان دنیا کے حقوق و فرائض والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر آپ آزاد ہیں، لیکن آپ زوج ہیں کسی کے، جیسے آپ فرینڈ شپ کرتے ہیں ایکول بنیادوں پر۔ ٹھیک ہے، یعنی کبھی کسی عورت کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں تو جنت پہ پہنچ گئی تو پھر بھی شوہر میرے اوپر ہی ہے، یعنی مردوں کو دنیا میں ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن جو اس دنیا میں مذکر ہو مؤنث، یعنی کہ مرد ہو یا عورت، ایمان لا کر عمل صالح کر کے وہاں پر پہنچے گا، تو وہ سب اپنے لحاظ سے اپنا اپنا اجر پائیں گے، اور کوئی کسی کے انڈر نہیں ہوگا، یہ یاد رکھے۔ تو امن ہو گیا نا، کہ پھر نعمتوں کا بھی لطف آتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر دنیا میں بڑا سخت گیر ہوتا ہے، نعمتیں بڑی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کھانے بیٹھو تو کھانا حلق سے نہیں گزرتا کہ وہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے،
اور آپ کی ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ فرینکنیس نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے. آمینین کا لفظ جو ہے سلامتی سے خاطر جماع سے یہاں داخل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے وہاں پر، آمین. ونزانا، اور ہم کھینچ لیں گے، معافی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غلن، ان بغض میں سے، جو سینوں میں ہوگا نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات دو مومن بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں کا بغض نہیں ختم ہوتا. آپ دونوں بندے اپنی اپنی جگہ پر بڑے اچھے مومن ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اچھے اخلاق کے بھی مالک ہیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں نا تو ان کی نہیں بنتی، تو تھوڑا سا بغض رہ ہی جاتا ہے. تو ہم وہ کھینچ نکالیں گے. اخواناً، پھر وہ بھائی بھائی ہوں گے. علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا بغض ہوتا ہے نا ان کے ساتھ آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے. کبھی آپ نے کسی محفل میں دو ایسی خواتین کو دیکھا ہو، آ کے ملتی بھی ہیں لیکن اس کے بعد نا تھوڑا سا نا کمر ٹیڑھی کر کے بیٹھ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دل میں جو بغض ہوتا ہے یا کوئی ایکسکیوز می، ماضی کی کوئی بات ہوتی ہے نا دل میں، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان فرنٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے؟ ان فرنٹ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دل میچ ہوتے ہیں، آپ ایک دم سے خوش ہوتے ہیں، آنکھوں میں ہی جو ہے ایک الگ سے چمک آ جاتی ہے کہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں، خوشیاں چہروں پہ پھوٹی پڑ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز وہاں پر ہوگی، کیونکہ غل تو نکل جائے گا نا. آمنے سامنے تکیوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بھائی بھائی بنے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو جو بھی دنیا میں نیک لوگوں کے درمیان رنجش یا رہ گئی ہوگی نا، بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا، یا تو وقت گزرتا چلا جاتا ہے یا ہم خود آگے نہیں بڑھتے اور غلط فہمیوں کو ختم نہیں کر پاتے. تو ایسی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دلوں سے نکال دیں گے، کیونکہ ان چیزوں سے جنت جو ہے نا گندی ہو جائے، نعوذ باللہ من. کیونکہ جنت میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی بغض، حسد، کینہ، حسرت، یہ سب کچھ نہیں ہے. تو اس سب کو نکال کر بھائی بھائی بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. پچھلی ساری باتیں دلوں سے محو کر دی جائیں گی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا. واضح رہے کہ یہ چاروں صحابہ کرام ان 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے نئے خلیفہ کے انتخاب میں تشکیل دی تھی، اور یہ رنجش بعض غلط فہمیوں کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ بڑے اچھے موڈ میں کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن شیئر ہولڈرز کے درمیان ہی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اٹس نیچرل، ٹھیک ہے، بچنا چاہیے اس سے. لیکن بٹ سٹل بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو لیکن نہیں ختم ہو پا رہی، تو اس میں بھی دل میں جو ہے نا اس کو معاف کر دیا کریں اس انسان کو، اور اس رنجش کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں. سوری، ہو سکتا ہے لیکچر لمبا ہو لیکن یہاں پر ایک بات میں اور سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو غل ہے نا، یہ قیامت کے دن بھی دلوں میں، کیونکہ دل اپنی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے نا، وہاں پر بھی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دنیا میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بنا کے رکھیں، لیکن جب آپ ملتے ہیں، جب آپ ساتھ رہتے ہیں، آپ کی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب آپ بعض اوقات اتنے ٹینس ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ میرا جو یہ والا عمل ہے یہ مجھے کہیں مروا نہ دے. ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ سے آپ کے جو باقی اعمال ہوتے ہیں نا ان میں بھی فرق آ رہا ہوتا ہے نا. کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، وہ رنجش دل میں رہے گی، آپ سجدے میں گئے، آپ کو اللہ نہیں یاد، آپ کو وہ بندہ یاد آ رہا ہے. تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنی کاؤنسلنگ خود کیا کریں کہ یا اللہ، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے یہ بھلا دے. اور خود کو پھر اتنا بھی انسان نہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، میرے باقی اعمال جو ہیں پتہ نہیں کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اٹس ویری نیچرل. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں تک بھی پہنچے گا غلط، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو صاف کر دیں گے. لا یمسہم، نہیں چھوئے گی ان کو، فیہا اس میں، نصب ان کوئی تھکاوٹ، وما ہم اور نہیں وہ ہوں گے، منہا اس سے، مخرجین نکالے جانے والے. وہاں پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی رنجش ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے دنیا میں کام کرنے کے لیے؟ ابھی کیریئر کی دوڑ کی ہم بھی ہو رہا تھا نا بات، کیریئر کے پیچھے ہم اتنا دوڑتے ہیں کہ ہم دین سے بگانے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر دین بھی پڑھنا پڑ جائے تو کیسے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا. اور پیٹ پالنے کے لیے انسان کو اتنی کوششیں، تردد کرنا پڑتا ہے. تو اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے لیکن آپ اپنے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. لا یمسہم فیہا نصب، نہ تو وہاں پر کوئی تھکاوٹ ہوگی، چھوئے گی، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. سب نعمتیں دائمی ہیں، اور زندگی کی کوئی جو مصیبت ہے وہاں پر نہیں ہوگی.
اور زندگی بھی دائمی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ نبی عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیں پیچھے سے جو ایک ٹاپک چلا آ رہا تھا نا، تو ایک دم سے جیسے دل بوجھل بھی ہوتے ہیں، پکڑ میں بھی آتے ہیں، یا اللہ تو بچا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ اب آگے دیکھیں الغفور آ رہا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں بار بار، کوئی نہیں، بخشش مانگے اللہ سے، اللہ کی طرف جائیں بار بار۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں نا، تو ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے، تو اس سے ہم دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہی تھی، آپ یہ دیکھیں ایک طرف مارنے والے ہیں، غزہ کی صورتحال یاد آتی ہے، تو دوسری طرف بچانے والے امہ اور کتنے ہی لوگ جو ان سے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے، گرم کھانا پہنچانے میں، ان کو ٹینٹس دینے میں، ان کے لیے یعنی ساری انتظامات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیری دنیا ہے، کوئی مار رہا ہے اور کوئی بچا رہا ہے اور کوئی پھر زندگیوں میں ان کو بحال کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے نا لوگوں کے دلوں میں، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمت کا جو ایک حصہ زمین پہ اتارا گیا نا، اس کو 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مومنین پر اتار دیں گے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر جنتوں میں آ کے دیکھیں کہ وہ کیا رونقیں ہوں گی اور کیا ہی مزے ہوں گے وہاں کے، کہ دنیا میں ایک حصہ رحمت کا اتارا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یعنی کہ کس طرح سے بچپن سے پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر ہم یاد کریں اپنے بچپن کو کہ ہمارے بازو کیا تھے، ہمارے ہاتھ کیا تھے، ہم چلنے کے قابل نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے اس طاقت تک پہنچا دیا، الحمدللہ۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی ایسا خیال نہ آئے، شیطان کا یہ بہکاوا بھی نہ آئے کہ تم تو ہر وقت گناہ گار ہو، غلطی کرتی رہتی ہو، غافل ہو، سستی میں پڑتی ہو، تو کیا ہوا، میں آج ہی اپنی زندگی کو صحیح کر لیتی ہوں، میں آج توبہ کرتی ہوں، میں آج پلٹتی ہوں، تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب انسان عزم کر لیتا ہے۔ میں بہت بخشنے والا، انا، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَّ، اور بے شک عذابی، میرا عذاب ہوا وہ العذاب العلیم، وہ جو عذاب ہے نا وہ بھی دردناک ہے، نہیں پلٹو گے میری طرف، نہیں آؤ گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو یہی مومن کا رویہ ہے کہ ہمارا رویہ اعتدال پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ تو ہم اللہ کی بخشش پر تکیہ کر کے بے خوف ہو جائیں اور گناہ کے کاموں پر دلیر ہو جائیں، اور نہ ہی اللہ سے اتنا ڈرنے لگیں کہ رحمت سے مایوس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہماری آپس کی رنجشیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں آگے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے، تو بالکل بیچ کے یعنی اعتدال کے لیول پر انسان رہے، اپنے نیک اعمال پر تکیہ بھی نہ کر کے بیٹھ جائے، لیکن امید لگائے رکھے کہ یا اللہ میں ایمان لے آئی، میں اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک عمل کری، میں تجھ سے اجر کی امید لگاتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی، ہم چونکہ ٹو ایئر از ہیومن، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اپنی گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت بھی یہ بیان فرمائی ہے، آتا ہے وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی ان کو وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ امید بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہی راجح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے بلند درجات عطا فرما دے، اور جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ان کی بھی ساری تقصیرات معاف فرما دیں، ان کی مغفرت فرما دیں، اور ان کو بھی جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دیں، اور ہمیں ہمارا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن خاتمہ فرما دیں، اسلام پر خاتمہ فرما دیں، اور ہمیں ایمان کی حالت میں ان سے ملا دیں، آمین۔ یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیر کو باقی رکھنا۔ انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ
مسنون. Surely we brought man into being out of dry, wringing clay, which was wrought from black mud. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي